جناب قادر صاحب سمجھائیے گا ذرا کہ یہ ہم بجائے اس کے کہ جب محاذ آرائی کا معاملہ ہوتا ہے اور اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے پر الزامات لگا دیے جاتے ہیں، ایک دوسرے پر خام خواہ کی بجائے اس کے کہ کسی سلوشن تک پہنچیں، یہ تنقید برائے تنقید کا سلسلہ ہوتا ہے. اس بار جو 18ویں ترمیم کو لے کے تنقید ہو رہی ہے، کیا وہ معاملہ ٹھیک ہے؟ اس کا آپ جواب دیجیے گا. مین وائل ہمیں جناب عمران اسماعیل صاحب، سابق گورنر سندھ، تحریک انصاف سے ان کا تعلق رہا ہے، وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جی قادر مندوخیل صاحب. دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ پورا کراچی کیا پورا پاکستان غم میں ڈوبا ہوا ہے. ایک ایسا ثانیہ ہوا ہے گل پلازے کا کہ ہر آنکھ اشبار ہے. ایسے موقع پہ ملک کے وزیر دفاع جو کہ بجائے ان کی آنسو پوچھنے کے لیے پہنچ جاتے، بجائے وہ کوئی امداد کی آفر کرتے، بجائے کوئی اور چیز کی آفر کرتے سیکورٹی کے حوالے سے، وہ ایک دم 18ویں ترمیم جو نا اور نہ جانے جو ان کی پہلی خواہش تھی اور اس کو چھیڑا. اینڈ پھر اسی وقت اگلے دن مصطفیٰ کمال صاحب جو کہ شہر کا میئر بھی رہ چکا ہے، اور وہ ایک دم جو ہے نا وہ آتا ہے، نہ وہ ثانیہ والی جگہ پہ جاتا ہے، نہ وہ اسمبلی کے اجلاس میں مجھے نظر آیا، اور وہ ایک دم سے 18ویں ترمیم کو چھیڑ کے اور پیپلز پارٹی کو لان تان کرنے کی یہ ساری باتیں کر. میں سمجھ رہا ہوں پری پلان ہے خواجہ آصف کا اور این کیوم کا نہیں، پی ایچ بی کا، این کیوم کا الطاف حسین کا. ان کا کیا واسطہ ہے؟ پری پلان کیا ہے؟ سوال یہ واقعہ تو آپ واقعے سے متعلق تو بات نہیں کر رہے. پری پلان ہے یہ آپ 18ویں ترمیم پہ جو بات کر رہے ہیں اس سے متعلق کہہ رہے ہیں کہ یہ پری پلان ہے. یہ پری پلان ہے، یہ 18ویں ترمیم کا جو ایک دم اسمبلی کے کیا. اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ ایک مخبر خاص نے لاہور میں پریس کانفرنس کی ہے، پھر کراچی میں آ کے پریس کانفرنس کی ہے ایک مخبر نے. تو یہ پری پلان ہے. یہ صرف وہی ماضی کی ان کی خواہش، ظاہری بات ہے عوام ان کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے، عوام الطاف حسین صاحب کے ساتھ ہے. یہ کسی طریقے سے ماجروں کو ورغلا کے اور پھر وہی ماجر صوبہ اور جناح پور اس ٹائپ کی جو نقشے ان سے برآمد ہو گئے. ایم کیو پچھلے 47 سال سے حکومت میں ہیں. آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کے 17 سال میں پہلے 10 سال میں ٹاپ کی وزارتیں ان کے پاس ہی 3 ان کی میئر رہ چکے ہیں. پیپلز پارٹی کا میئر پہلی مرتبہ ہے اور وہ ان کو ہضم نہیں ہو رہی ہے، اور نہ وہ اختیارات کا رونا رو رہے، نہ وہ فنڈ کا رونا رو رہے. میئر پہلی دفعہ، خیر اس پہ آپ سے ڈیبیٹ تھوڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن حکومتوں کے ساتھ اوکے آئی گاٹ اٹ سر. وسیم اختر صاحب یہ بتائیے گا کہ میئر کتنا با اختیار ہے، میئر کیا کر سکتا ہے؟ اس عمارت کے بارے میں کافی باتیں ہوتی ہیں، تو بتایا جاتا ہے کہ جی فاروق ستار صاحب کا جب ٹینیور تھا تب یہ بنی تھی، مصطفیٰ کمال صاحب کے ٹینیور میں جناب اس کی ایکسپینشن ہوئی، اور اس کے بارے میں سوال اٹھتے ہیں کہ ایسا کیوں کر ہوا. آپ ذرا سمجھائیں کہ ہم کب تک یہ دیکھتے رہیں گے کہ ایک واقعہ ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر ہم سیکھتے کچھ نہیں ہیں. کتنے آگ لگنے کے واقعات ہوتے ہیں، کتنی چیزیں اس میں ہوتی رہتی ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ ہم اپنی جو ریسکیو سروسز ہیں ان کی کوآرڈینیشن بہتر بنائیں، جو اتنا مشکل کام نہیں ہے. ہم ترامیم تک بات لے جاتے ہیں لیکن جو بنیادی کرنے کی چیز ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. آپ کا مدعا کیا ہے اس پہ؟ تھینک یو. دیکھیں یہ جو واقعہ ہوا ہے ظاہر ہے بہت ہی ٹریجک واقعہ ہے، جس میں معصوم لوگوں کی جانیں گئیں اور لوگوں کا کاروبار تباہ ہو گیا. لوگ مشکلات میں پہلے ہی گھرے ہوئے تھے اور مزید گھر گئے ہیں. جہاں تک کراچی کا معاملہ ہے، کراچی کا معاملہ یہ آج کا نہیں ہے. اگر آپ ابھی جو سوال کیا آپ نے اختیارات والا معاملہ، اختیارات تو کسی کے پاس نہیں ہے یہاں. ابھی جو میئر ہیں، اس بنیاد پہ کیا وسیم اختر صاحب؟ مجھے یاد ہے کہ جب آپ نے حلف اٹھایا تھا اس وقت آپ کا بھی جیل کا سلسلہ چل رہا تھا، پھر آپ نے حلف بھی بعد ازاں اٹھایا، لیکن آپ اکثر یہ کہتے تھے کہ اقتدار تو ہے لیکن اختیار نہیں، میرے پاس اختیارات نہیں ہیں. تو یہ چکر کیا ہے، کیوں نہیں ہے؟ اور یہ 18ویں ترمیم کا تذکرہ ہے تو کیا اس سے آ سکتے ہیں اختیارات؟ میں وہی ایکسپلین کرنے جا رہا تھا. اختیارات میرے پاس تو تھے ہی نہیں. دیکھیں ہو بھی نہیں سکتے نا، سسٹم ایسا ہے. آپ مجھے ذرا جواب دینے دیجیے گا پلیز. سسٹم ایسا ہے آپ کا، آپ کی جو سو کالڈ جمہوریت ہے یہ جمہوریت ہے نہیں. اگر ہم 18 امینڈمنٹ تو اب آئیے نا، اس سے پہلے بھی ڈیموکریسی تو سو کالڈ نام کی ہے ہمارے.
18 امینڈمنٹ میں اختیارات وفاق سے لے کے صوبوں میں دے دیے. 18 امینڈمنٹ کو ایم کیو ایم نے بھی ہم نے بھی سپورٹ کیا تھا. ہماری سوچ یہ تھی کہ نیت بہتر لگ رہی ہے, اب اختیارات بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے نیچے تک آئیں گے, مگر یہ نہیں پتا تھا یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. آپ نے اختیارات تو اسلام آباد سے لے لیے مگر نیچے نہیں دیے. اب اس کی بھی وجہ ہے, یہ جو ڈیموکریٹک پارٹیاں ہیں نا سو کالڈ, یہ کبھی بھی ڈور سٹیپ تک یا کاؤنسلر کو مضبوط نہیں کریں گے, بلدیاتی نظام کو کبھی بھی مضبوط نہیں کریں گے. کیوں؟ یہ چاہتے ہیں کہ ایم این ایز ایم پی ایس کو فنڈز ملتے رہیں تاکہ وہ کام کم اور کرپشن میں انوالو رہیں. ٹھیک ہے, اب اگر نیچے بلدیاتی اداروں کو اختیارات چلے جائیں گے تو پھر ایم این ایز ایم پی ایس کی وہ ایکٹیویٹیز نہیں رہیں گی کرپشن والی, وہ پھر قانون سازی کرنی پڑے گی انہیں. اچھا, سارے کام بلدیاتی سسٹم کرے گا پھر. ٹھیک ہے, یہ وہ چاہتے نہیں تو وہ تو سب سے آسان پھر وہ سیاست ویسی رہے گی نہیں. اب 18ویں امینڈمنٹ ہم نے بھی سپورٹ کیا مگر وہ ریزلٹس نہیں آئے. جہاں تک اس پولرائزیشن جو آپ دیکھ رہے ہو یہ آج کی نہیں ہے, اس کو بھی 40-45 سال ہو چکے ہیں. آج ہم جہاں پہنچے ہیں وہاں لاوا پک رہا ہے, اور صرف اب یہ اردو بولنے والے نہیں ہیں کراچی میں, اب ہر زبان بولنے والا کراچی میں تنگ آ چکا ہے. آپ نے بیج بویا اربن رورل سندھ کا, آپ نے کوٹا سسٹم پورے ملک میں نہیں ہے, یہاں ہے. آپ نے خود یہ بیج بویا ہے نفرتوں کا, پولرائزیشن کا, ایکرمنی کا. اس کے ریزلٹس اب سامنے آ رہے ہیں. اب ہر آدمی اپنے حساب میں بات کر رہا ہے, چاہے وہ نیشنل اسمبلی کا فلور ہو, منسٹر ڈیفنس ہو, چاہے وہ اور کوئی سیاسی آدمی ہو, اور یا پھر عوام ہو. آپ کیمرہ لے کے نکل جائیں کراچی میں, عوام سے کوئی بھی سوال کر لیں, وہ بولے گا آپ سے, چاہے وہ پنجابی ہو, چاہے وہ پٹھان ہو, بلوچ ہو, سندھی ہو, مہاجر ہو. وہ ساری یہ بات کریں گے کہ ہم تنگ آ چکے ہیں. اب لاہور کو دیکھ لیں, ڈیولپ ہو رہا ہے. یہاں لوگ بولتے ہیں اب ہم تنگ آ چکے ہیں, یہاں کچھ بھی نہیں ہے. اب جو 17 سال سے حکومت کر رہی ہے, ایک چیز بتائیں, اگر اس بات کو مان لیا جائے,